سینٹ میں عام انتخابات کی التوا سے متعلق قرارداد کی منظوری کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو موصول۔ سینٹ کی منظور کردہ قرارداد پر غور کیا جائے گا۔ قرارداد کی منظوری کی کاپی صدر مملکت، نگراں وزیر اعظم، الیکشن کمیشن کو بھی ارسال۔ الیکشن کمیشن کو ملکی صورتحال کے پیش نظر شیڈول میں تبدیلی کی ہدایات کی گئیں۔ 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ بطور چیف جسٹس پہلی بار پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی براہ راست اس کو نشر کیا گیا۔ عام لوگوں میں یہ اعتماد بحال ہونا ضروری ہے کہ انصاف ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا تقریب سے خطاب۔ انہوں نے مزید کہا، حالیہ عمل انصاف کے نظام میں مزید شفافیت کا باعث بنے گا۔ نو مئی جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے سفارشات کی تیاری۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ہدایت پر کابینہ کمیٹی قائم کر دی گئی۔ ممبران میں وزرائے داخلہ، اطلاعات اور انسانی حقوق کے نمائندے شامل۔ 9 مئی 2023 کے واقعات کا جائزہ لے کر روک تھام کی سفارشات پیش کی جائیں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ہم نے میڈیا کے سامنے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے اور یہ لیول پلینگ فیلڈ والے، یہ 9 مئی والے جو ہے نا، اب ملک 9 مئی والوں کے نہیں 28 مئی والوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ ملک 9 مئی نہیں 28 مئی والوں کے سپرد ہوگا۔ معیشت کو تباہ کرنے والے جیل کے اندر بیٹھ کر دھمکیاں دینا بند کریں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جتنا مرضی روئیں، چیخیں یا چلائیں، عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ عوام اچھے دنوں کے لیے نون لیگ کو ووٹ دیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے حلقہ این اے 130 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت۔ درخواست گزار شاہد اورکزئی عدالت سے غیر حاضر۔ پی پی 80 سرگودا سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل خارج۔ مریم نواز کے کاغذات کو مہر طاہر نے چیلنج کیا تھا۔ عابد شیر علی کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل۔ RO اگلی سماعت پر ریکارڈ سمیت طلب۔ الیکشن ٹریبونل نے شہباز شریف کی کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل پر الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کر دیے۔ سابق وزیر اعظم کی کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف مسعود خان مندوخیل نے دائر کی۔ ریٹرننگ افسر نے حلقہ NA 242 کراچی سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کیے تھے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا کی اپیل منظور۔ کاغذات درست قرار دے دیے گئے۔ RO نے پارٹی اکاؤنٹ اپیل کنندہ کا ذاتی اکاؤنٹ ظاہر کر کے اسد قیصر کے کاغذات مسترد کیے تھے۔ ملتان سے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ اپیلیٹ ٹریبونل نے سابق وزیر کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ زین قریشی اور مہر بانو قریشی NA 150، NA 151 اور PP 218 سے الیکشن لڑنے کے اہل قرار۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کے لیے سندھ اور بلوچستان سے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر امیدواروں کو ٹکٹ جاری۔ آصف زرداری NA 207، بلاول بھٹو NA 194 اور NA 196 سے حصہ لیں گے۔ خورشید شاہ، اعجاز جاکھرانی، نفیسہ شاہ، شازیہ مری، نوید قمر کو بھی ٹکٹ مل گئے۔ بلوچستان میں عبدالباقی مردانزئی، اسرار ترین، غلام فرید رئیسانی اور ثناء اللہ زہری امیدوار نامزد۔ پیپلز پارٹی نے انتخابی جلسوں کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی 4 صوبوں میں جائیں گے۔ 30 سے زائد جلسوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ 10 جنوری کو ثوابی سے آغاز ہوگا۔ 5 فروری کراچی اور آخری جلسہ لاڑکانہ میں رکھا گیا ہے۔ ہدف سے زائد وصولیوں پر افسران اور اہلکاروں کو بنیادی تنخواہیں بطور انعام دینے کا فیصلہ۔ FBR نے تمام لارج ٹیکس پیئرز افسران اور کسٹمز فیلڈ آفیسرز کے سربراہان سے فہرستیں طلب کر دی ہیں۔ انعام کی رقم گریڈ 1 سے 21 تک کے ملازمین کو 2 سے 4 بنیادی تنخواہوں کی صورت میں ملیں گی۔
اور ملک بھر میں مہنگائی میں کمی نہ آئی، بیف اور مٹن کے بعد مرغی کی قیمت میں منمانا اضافہ۔ کراچی میں مرغی کا گوشت 500 سے بڑھ کر 650 روپے فی کلو، پیاز 220 روپے فی کلو فروخت۔ سانگھڑ میں انڈے مہنگے، 400 سے 450 روپے فی درجن فروخت ہونے لگے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔